سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ کمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین بڑھاتا ہی جاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بڑی وسعتوں والے اور جاننے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 36ویں رکوع کا آغاز ہے۔ کل رکوع اس سورۃ مبارکہ کے 40 ہے، 286 آیات ہیں، 260 آیات کا درس آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہے 26 آیات، ان میں آخری 3 آیات میں تو اللہ رب العالمین نے توحید اور رسالت کے کچھ اصول اور ضوابط بیان فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے 23 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلامی مالیاتی نظام کو بیان فرمایا ہے، یعنی یہاں سے لے کر اس رکوع سے لے کر آگے تقریباً 3 رکوع تک، 4 رکوع تک اسی کا ذکر ہے، اسلام کا مالیاتی نظام کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے نظام چلتے ہیں، کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہیں اشتراکیت ہے، کہیں اشتمالیت ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سارے نظاموں نے دنیا کو جہنم کا گڑھا بنایا ہوا ہے۔ مال جمع کرو، مال سمیٹو، مال بڑھاؤ، مال کے اندر کامیابی، اسی کو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب ترین انسان سمجھا جاتا ہے، جو جتنا مال جمع کر لیتا ہے۔ اسلام کا مالیاتی نظام اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ مال کو خرچ کرو۔ یہ مال کوئی سمیٹ کے رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ مال خرچ کرنے والی چیز ہے۔ اب حضرات ترتیب دیکھیں سورۃ البقرہ کی، کتنی خوبصورت ترتیب ہے۔ اللہ پاک نے عائلی مسائل کو بیان کرنے کے بعد معاشرتی خاندانی مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، ان سارے کو بیان فرما کے دوسرے پارے کے آخر میں 2 حکم دیے۔ ایک حکم یہ دیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ راہ خدا میں مال کون خرچ کرے گا۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ اب اس جہاد میں ایک مالی جہاد ہے، ایک خود اپنی ذات سے جہاد ہے۔ جو اپنی ذات سے جہاد ہے اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت طالوت کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد مالیاتی اور خرچ والے جہاد، اللہ کی راہ میں لگانے والے جہاد کا حکم دیا۔ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس خرچ کے بعد اللہ پاک نے 3 قصے وہ بیان فرمائے، جس میں ایک میں توحید کا ذکر اور 2 میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر۔ جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ کامل یقین ہوگا تو پھر اس کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہوگا، مال کو روکنا مشکل ہوگا۔ اب اندازہ کریں نا، آج اگر کسی بھائی کو پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ جو خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے یہ بک رہا ہے، اور اس وقت جو اس کو بیچنے والا ہے وہ مجھ سے اس کے پیسے بھی زیادہ مانگ رہا ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہو کہ آج اگر میں یہ زیادہ بھی لگا دوں گا تو مجھے سال 6 مہینے میں اس کے ڈبل پیسے مل جائیں گے، تو کیا خیال ہے، بندہ پیسے روک کے رکھے گا یا نکالے گا فوراً؟ وہ سارا کچھ بینک بیلنس خالی کر کے، حتیٰ کہ گھر کے زیورات بھی بیچ کر وہ کہے گا یہ پلاٹ لے لو، اس میں فائدہ بہت ہے۔ کیوں؟ کہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں فائدہ بہت ہے۔ یہی فائدہ اگر انسان کو نظر آنے لگ جائے کہ آج میں دنیا میں جو لگاؤں گا اللہ کے ہاں سے مجھے اس کا فائدہ ملے گا، آخرت میں مجھے اس کا فائدہ ملے گا، تو جتنا یقین کامل ہوتا جائے گا اتنا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا۔ پھر انسان اپنا سارا مال بھی لٹا کر یہ نہیں سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر اور آخرت پہ اتنا یقین ہے۔ یہ میرے دوستو بنیادی فرق ہے اسلام کے مالیاتی نظام میں اور مغرب کے مالیاتی نظام میں۔ مغرب کا مالیاتی نظام کیا ہے؟ جمع کرو، بڑھاؤ، پیسہ لگاؤ اور بڑھاؤ۔ اسلام کا مالیاتی نظام سب سے پہلا اس کے اندر جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ خرچ کرو، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيَّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کنجوسی بخیلی سے بڑھ کر بیماری کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی یعنی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا کنجوس بخیل آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو فرائض پہ بھی خرچ نہ کرے۔ زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ماں باپ نادار ہیں، مجبور ہیں، ان پہ خرچ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں جو محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ان پہ خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی گھر ایسا ہے جس میں بہت ضرورت ہے، اس پہ خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مدارس، مساجد، دین کی تعلیم، تبلیغ، جہاد، ان ساری جگہوں پہ خرچ کرنا یہ حق ہے۔ اب جو انسان ان ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کرتا، ان کو بھی نہیں نبھا رہا، اس سے بڑا کنجوس اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے السخی قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ و بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار۔
جو کنجوس اور بخیل آدمی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور یہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سخاوت والی صفت نصیب فرمائے۔ خرچ کرنا یہ اسلام کے مالیاتی نظام کا پہلا اصول ہے جو اللہ پاک نے یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں خرچ کرنے کی شرائط۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں اس کے لیے اللہ پاک نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا انفاق کا، جو یہاں ان رکوعوں کے اندر بہت زیادہ آئے گا۔ انفاق کا معنی خرچ کرنا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے صدقے کا، صدقہ کرنا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطعام، کھانا کھلانا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ یہ 4 لفظ خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ ان میں سے ایتاء الزکاۃ تو فرض ہے، باقی 3 جو ہیں وہ عام نوافل، صدقہ، خیرات، خوب خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ یہاں خوب خرچ کرنے کے لیے جہاں ضروری ہے کہ انسان خرچ کرے، وہاں اس کی کچھ شرائط بھی۔ تو پہلی آیت میں خرچ کرنے کی فضیلت، دوسری آیت میں خرچ کرنے کی شرائط، تیسری آیت میں وہ چیزیں بیان ہوئیں جن کی وجہ سے صدقہ خیرات کیا ہوا برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگلی 2 آیات میں اللہ پاک نے 2 مثالیں بیان کی کہ کس کا خرچ کرنا فائدہ مند ہوگا، کس کا خرچ کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ اس رکوع کے اندر یہ 5 مضمون اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو آج کے درس میں یہ پہلا مضمون ہے کہ خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسان زرخیز زمین پر ہل چلائے، محنت کرے، زمین کو بنائے، پھر اس میں ایک بیج ڈالے، اس ایک بیج سے ایک پودا نکلا، اس پودے پہ 7 بالیاں لگیں، 7 سٹے، 7 خوشے لگے اس پر۔ ان 7 سٹوں، خوشوں کے اندر، بالیوں کے اندر 100 دانہ اللہ نے اور لگا دیا۔ تو ایک دانے سے کتنے دانے نکل آئے؟ 700 دانے نکل آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری راہ پہ خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، وہ ایک لگائے گا تو میں اس کو کم سے کم 700 گنا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر عمل کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ من عمل صالحا فلہ 10 امثالہا، جو اچھا عمل کیا جائے گا اس کے اللہ 10 گنا اجر اس کا عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا میرے عزیز دوستو اللہ رحیم و کریم ہے، ہماری نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ہمارے گناہ کو کوشش یہی ہوتی معاف ہی ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے، ان میں سے جو دائیں طرف والا ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں طرف والا ہے یہ گناہ لکھتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں میں سے امیر جو بنایا ہے، دونوں میں سے افسر جو بنایا ہے، ذمہ دار جو بنایا ہے، وہ نیکیاں لکھنے والے کو بنایا۔ اور اس کو حکم یہ ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے، ارادہ کرتے ہی اس کی نیکی لکھ لو۔ یہ ہمارے تبلیغ والے حضرات ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں نا جی ارادہ کر لو، ارادہ کرنے پہ ایک نیکی مل جاتی، ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اور جب بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو پھر اس نیکی کو 10 گنا تک کم سے کم بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ اس کو، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے بھی کسی کو نوازتا ہے، لیکن کم سے کم 10 گنا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کا داعیہ، گناہ کا جذبہ، گناہ کا تقاضا، وسوسہ دل میں آیا، اور دل میں آنے کے بعد ہم نے اس کو جھٹک دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، ارادہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، لیکن ارادہ توڑ دینے پہ نیکی لکھ دی گئی۔
گناہ کا ارادہ کر کے توڑ دیا، نہیں کرنا گناہ، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے فرشتے کو کہ اس کی نیکی لکھ دو۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ گناہ کر ہی لیا، اب یہ تو پابند ہے امیر صاحب کا، یہ پوچھتا ہے امیر صاحب گناہ لکھ لوں؟ امیر صاحب کہتے ہیں ذرا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ریز کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب کچھ دیر گزر جاتی ہے، بندہ پرواہ بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا، کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ کہتا ہے اچھا چلو ایک گناہ اس کا لکھ لو۔ گناہ ایک کیا تو ایک لکھا جاتا ہے، نیکی ایک کی تو 10 گناہ بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو اجر ہے، یہ کم سے کم شروع 700 سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہی 700 سے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد سب سے پہلے جہاد ہے، دین کے لیے خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، کسی غریب مسکین یتیم پہ خرچ کرنا بھی ہے، مساجد مدارس پہ خرچ کرنا بھی ہے۔ یہ سب راہ خدا ہے، یعنی خیر کے کسی بھی کام میں انسان خرچ کرے یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور جس فی سبیل اللہ میں اللہ پاک فرمائے تم خرچ کرو تو یہ ایسے ہے کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس میں سے اگی 7 بالیاں، اس دانے نے 7 سٹے اگائے، ہر سنبلہ میں اور ہر سٹے اور بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں، تو 7 بالیوں میں کتنے ہو گئے؟ 700۔ گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر شروع جو ہوگا وہ 700 سے شروع ہوگا، اور پھر جائے گا بہت دور تک۔ ہمارے بعض حضرات فرماتے 49 کروڑ بھی روایات کو جمع کرنے سے بنتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تبلیغ والے 49 کروڑ کہتے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ حضرت فرمانے لگے بھائی یہ سادے بندے ہیں، بھولے بھالے انسان ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، 49 کروڑ سے لوگوں کو ذرا مطمئن کرتے ہیں، اللہ پاک تو 49 کروڑ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ ایک دانہ، فرمایا جو تم ایک دانہ کھجور کا خرچ کرتے ہو، اللہ پاک اس کو ایسے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ فرمایا مفہوم حدیث مبارک کا یوں ہے کہ جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتے ہو، تم اس کی خیال کرتے ہو، اس کو پالتے ہو، بڑا کرتے ہو کہ ہمیں فائدہ دے گا، اللہ بھی اس ایک دانے کو پالتا ہے، 1 روپے کو پالتا ہے، اور فرمایا اس کا احد پہاڑ کے برابر بڑا چڑھا کے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا بن جاتے ہیں؟ 49 کروڑ سے بھی کئی گنا آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود عطا کرنے والا ہے۔ جذبہ صادق ہونا چاہیے، جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ جیسے اس آیت میں مثال دی کہ کسان گویا صدقہ کرنے والا کسان ہے، جو صدقہ کر رہے ہیں وہ بیج ہے، اور جو اللہ کی راہ ہے یہ زمین ہے۔ اب اگر زمین صحیح نہ ہو، سڑک کے اوپر کوئی جا کر بیج ڈال دے تو کوئی دانہ نکلے گا؟ اگر کوئی انسان محنت کرے ہی نہ تو وہ کہے کہ جناب یہاں سے فصل نکل آئے تو وہ نہیں نکلے گی۔ اسی طرح صدقہ خیرات راہ خدا میں خرچ بھی جب صحیح جگہ پہ ہوگا تو پھر اس کا اجر ملے گا۔ چنانچہ اس کی شرائط کیا ہے؟
وہ اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے فضیلت یہی ہے کہ میں بہت اجر عطا کرتا ہوں کیونکہ میں بڑی وسعتوں والا ہوں۔ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور جاننے والا بھی ہے کس کا خرچ کس جذبے سے ہے۔ وہ جس جذبے سے خرچ کرے گا اللہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ مجھے آپ کو سب کو خرچ کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ جماعت کے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ترتیب کے مطابق انشاءاللہ العزیز کل یہ حضرات بیان فرمائیں گے۔ امید ہے کل بھی ادھر ہی ہوں گے اور پرسوں جمعہ کو بھی ادھر ہی ہوں گے، تو جمعہ کے دن بھی انشاءاللہ انہی حضرات کا بیان ہوگا۔ تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔